السلام علیکم. کیس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سوری میں بہت لیٹ آپ کو رپلائی دیتی ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ذرا بس سے کیا اپڈیٹ سنتی تھی دیکھتی تھی لیکن رپلائی نہیں کر پا رہی تھی، بخار چل رہا تھا اور آپ کی بھی سنا طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کے چینل کو اللہ تعالیٰ عروج پر لے کر جائے، کیونکہ ایک آپ کا چینل اور ایک ماریا یوٹیوبرز، میں ان کو ضرور سنتی ہوں اور انہی کے جیسے جو کہہ دیا نا، بس مجھے لگتا ہے یہ بات پتھر کی لکیر ہے، اس کے علاوہ میں کسی کی نہیں سنتی، کوئی میسج کوئی کچھ بھی، یعنی کہ یوٹیوب پر وغیرہ کے کچھ نہیں سنتی، صرف آپ دونوں کا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی خیر کے ساتھ روزی میں اتنی برکت دے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ آپ لوگوں کو دیتا ہاتھ رکھے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں 2000 کا کیس یہ تو عدالت کیا کر رہی ہے، بہت سلو چلا رہی ہے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی. لیکن پلیز جلد از جلد ماں باپ سے ملوا دیجئے، بہت ٹائم ہو چکا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب تو ملوا دیجئے. ایک ایک پل ماں باپ کے لیے کتنا وہ ہوتا ہوگا، تکلیف دے اس بچی کے لیے بھی. بس یہ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ پلیز یہ کریں. اور جو دوسری بچیاں ہیں ان ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اب فوکس کرنا ہے، وہ بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو بھی دیکھیں. میں حامیہ کی بات کر رہی ہوں اور ایک بچی کا اور سنا تھا، ان سب کی میں بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی بھی حفاظت کرے. السلام علیکم، میں زہرا سجاد بات کر رہی ہوں. 2016 اپریل سے جب سے یہ بچی کا واقعہ ہوا ہے، جب سے ہم جیسی مائیں بالکل ایک ایک اپڈیٹ سن رہی ہیں اور حق اور سچ والوں کی سن رہی ہیں. جیسے میں اللہ کے چینل سے کانٹیکٹ میں ہوں، ایک ایک بات مجھے لمحے لمحے کی خبر ہو رہی ہے. پروردگار ہمارے قیس بھائی کو سلامت رکھے، جیسے جتنے بھی شیر دل انسان ہیں جو انسانیت کے ناطے پہ ہر ایک کے لیے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، اپنا ٹائم نکال رہے ہیں انسانیت کے ناطے بغیر کسی غرض کے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو باہر سے ملک کے ہیں کیا وہ اپڈیٹ نہیں رہتے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ گندے جو یوٹیوبر ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں وہ کس طرح کسی بھائی کی، کسی باپ کی، کسی بیٹی کی، کسی ماں کی تذلیل کر رہے ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کو کتنا سمجھتے ہوں گے جو دوسروں کے ماں باپ کے ساتھ اتنی تذلیل کر رہے ہیں. تو میں ان پڑھی لکھی عوام سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جو ملک سے باہر ہے، جو ان کو فنڈ دے رہے ہیں. تو آج کل تو گوگل ہے، نیٹ ہے، اس سے نہیں پتا چل رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ساری آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو حق و سچ پتا چل جائے گا. مہدی بھائی کی شکل سے شرافت لگ رہی ہے. اب جو صاحب ہیں جو اپنی ولدیت نہ بتائیں اور اتنی گندی گندی نہ ان کو تمیز ہے، عورت سے کیسے بات کی جاتی ہے اور غلیظ باتیں کرتے ہیں. ہم نے شروع سے سنتے آئے تھے، آپس میں کالج وغیرہ میں بات ہوتی تھی، کسی سے کوئی غلط بات نکل جاتی تھی یا کوئی ایسا تکلیف دہ بات کرتا تھا تو ایک جملہ بولتے تھے ہم لوگ، شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی کر لو. یہاں آپ گندے یوٹیوبر کی جو ایک کہنا چاہیے ٹولہ بیٹھتا ہے، اس میں جتنی بھی آپ شکلیں دیکھ لیں مکروہ ہے. یہ جو صاحبہ ہیں ان کا نام لینا تو سب ظاہر بات ہے، اچھے لوگوں کا مرنے کے بعد بھی نام لیا جاتا ہے، کہتے ہیں زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں. وہ بہنیں ہماری وہ ان پہ لعنت صحیح بھیجتی ہیں. یہ لوگ قابل ہی نہیں ہیں اور وہ تو لگتا ہے جیسے کہ جن ٹولوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی تالیوں میں آ گیا ہے. اس کا یہی کام ہے بس، اور اس طرح غلیظ لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اچھے لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. جس طرح وہ کسی کی سنتا نہیں، اپنی بک بک کرتا ہے. تو ایک یہ میں کہوں گی، یہ کبھی مجھے دوبارہ ان کی آواز سنائی دی ام ہانی کے والد صاحب کی، ہمارے لیے قابل محترم ہے. پروردگار ہر باپ کو سرخرو کرے اور بچیوں کی رحمتوں سے ان کو فیضیاب کرے. پروردگار وہ وقت لائے ان کی بیٹی بھی ان سے ملائے جیسے مہدی بھائی کی بیٹی کا کام چل رہا ہے. ہم سب میں ام ہانی کے والد صاحب کے ساتھ ہیں اور پروردگار ان کو ہمت دے، ان کی بیٹیوں کو اپنی کہنا چاہیے پروردگار اپنے سائے میں رکھے. بے شک وہ رحمان و رحیم ہے اور وہ امتحان لینے والا ہے. پروردگار صبر کو دیکھنے والا ہے. ان سبوں کو صبر کے لیے چنا گیا ہے. اب ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو گیا یہ معاملہ دیکھ کے. تو ان ماؤں باپ سے پوچھیں جن کی اولاد ہی چھن گئی ہے، ان کو کیا ہوتا ہوگا؟ ان سے تو نہ کھایا جا رہا ہے، نہ سویا جا رہا ہے، نہ اور بچوں کو پالا جا رہا ہوگا.
کہ کیسے ان بچوں کی حفاظت کریں، انہیں بھی کوئی چھین کے لے جائے گا. یہ صرف ان کی بات نہیں، ہم سبوں کے لیے بات ہے. اور کس طرح ہماری عدالتوں کو بھی ڈرایا ہوا، دھمکایا، کیونکہ ہماری عدالت صحیح ہے لیکن ان کو بھی ڈرایا گیا. جس طرح آپ 360 کے جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، بہت ہی جنہوں نے ایسی خفیہ باتیں بتائی ہیں ابھی چینل پہ، تو سن کے ہم لوگوں کو تھا تو معلوم تو ہے، لیکن بالکل ٹو دی پوائنٹ بات نہیں پتا تھی. جس طرح انہوں نے بتایا کہ گجرات میں ایسے ہے، فلانا ہے، جیل میں کس طرح ان کو فیسلٹیز دی جا رہی. ٹھیک ہے، کتنے دن آرام کریں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. انہیں جانا تو ہے نا کبھی. ایسا نہ ہو کہ ان کو زمین بھی اگل دے. یا اگر یہ ہر کوئی مرتا ہے زمین میں جاتا ہے، مٹی میں ان سے دفنایا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بد دعائیں لیتے ہیں، سمیٹتے ہیں کہ زمین بھی ان کو اگل دیتی ہے. ابھی جو عذاب آئے ان ظالموں کی وجہ سے آیا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ، معصوموں پہ. یہ صرف ایک خدا جھلک دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم اتنے رحمان و رحیم ہیں، لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے یا ہم جو چاہیں ہمارے بس میں ہے، تم لوگ کیا چیز ہو، ہم جو چاہیں پلٹ دیں، زمین کو الٹ دیں، زلزلہ آ جائے، یا آسمان سے ہم بارش کر دیں، یا تو سمندر میں طغیانی لے آئیں، یا دریاؤں کو، پہاڑوں کو گالوں کی طرح سے، اس طرح سے ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیں. لیکن کون انسان ہوگا اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے گا. اس میں نہ وہ لسانی دیکھے گا، نہ مذہبی دیکھے گا، نہ سیاسی دیکھے گا، نہ کچھ کرے گا. ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی جو ہمدردی کرنے والے ہیں سفید پوشی سے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے وہ دوسروں کو 50 روپے دے رہے ہیں، یا تصویریں کھنچا رہے ہیں، یا ہیلی کاپٹر سے پھینک رہے ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں مل رہا، وہ پھٹ کے ضائع جا رہا ہے زمین میں اور پانی میں مل کے. مطلب اللہ دکھاتا ہے صرف یہ کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہیں موقع دیا نیکی کرنے کا، اور دیکھو ہم نے کس طرح عذاب بھی ڈالا. تو حضرت نوح کی کشتی والا بھی سب کو پتا ہے، کون کون کس طرح سے خدا نے اس وقت بھی کس طرح کیا، ابھی بھی کس طرح. یہ تو ایک جھلک ہے، لیکن نہیں ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا یہ لوگ نے کہنا چاہیے نا، ساری بات ہوتی ہے ماں باپ سے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں بھی لعنت بھجواتے ہیں، اور اگر جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ برے کام کرتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد بھی ان کی برائیوں میں، ان کے کہنا چاہیے کہ گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں. ایسی اولادیں. خدا ہی ان لوگوں سے ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور راہ راست پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمت نہیں آ رہے، کیس ہماری عدالت میں ہوگا، کیونکہ ہر ماں، ہر بہن، ہر بھائی، ہر باپ جو انصاف کرنے والا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، دعاؤں کے لیے. یعنی دعا تو نام بچی کا آ ہی جاتا ہے، کمسن بچی کا، مغینہ بچی کا، مغویہ بچی کا، لیکن یہی لفظ دعا جو ہے نا، وہ جو بچیاں اب ہماری نظروں میں آئی، اورنگی کی ہے، حجاب زہرا ہے، فلانا ہے، یہ تو ہوتا ہی جا رہا ہے. ان کم بختوں کو تب بھی نہیں ڈر ہو رہا، نہ ہماری پولیس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسا گینگ ہے. وہ بھی بتا رہے ہیں لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا. کتنے دن کھائیں گے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کے پیٹ میں اگر یہ مریں گے تو یہ پھٹے گا پیٹ اور کیڑے نکلیں گے، انہیں کو آپ کھاتے جائیں گے، ان کے جسموں کو. پھر کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اتنی عبرتناک ہوتے ہیں حادثات کہ پھر معافی کا خدا پھر موقع بھی نہیں دیتا. بس میں اور کیا کہوں، بس دعا کے لیے میں اپنی ساری بہنوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ ہمت نہیں آ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم ہمت آ گئے، کچھ نہیں ہو رہا. اگر یہاں انصاف نہیں ملا، اگر نہیں ملا تو قیامت میں تو ہے نا. رسول کی بیٹی جناب سیدہ جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کی آل کے ساتھ ظلم ہوا، تو وہ کیا امام حسین کا، مہدی بھائی زیادہ جانتے ہیں سب باتوں کو، بھائی ہمارے، ہم سارے مسلمان جانتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. اور جناب زینب نے کیا کہا تھا اپنے نانا کے روضے پہ جا کے، صرف کرتا رکھ دیا تھا مولا حسین کا، تو روضہ رسول، گنبد رسول سرخ ہو گیا تھا، لرزہ آ گیا تھا کہ جلدی ہٹاؤ میرے نواسے کا، میرے پیارے کا کرتا. تو سوچیں کہ جب خدا کے یہاں جناب فاطمہ الزہرا ساری کائنات کی ساری جنت خاتون جنت جو ہیں وہ اپنے بیٹے کا خون بھرا کرتا اپنے بابا کو دکھائیں گی، تب کیا یہ لوگ جواب دیں گے؟ تو اسی طرح یہ جو گینگ ہے تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت تو موقع بھی نہیں ہوگا.
اب سے سنبھل جائیں، خدا کے لیے اب سے سنبھل جائیں. سب محکمے والوں کو بھی کہتی ہوں کہ پلیز جو غلط ہوا اب سے سدھر جائیں، اب سے انصاف کریں.